ایک نظم پیش کر رہا ہوں، ٹھیکیداری۔ اس ملک میں ٹھیکیداری ہے، رزق کی ہو یا عزت کی، جان و مال بھی ٹھیکے پر ہے۔ رب سے مانگنے والوں سن لو، ان سے مانگو اپنے دیکھو۔ رزق کے ٹھیکیداروں دیکھو، پگڑی کے یہ داغ تو دیکھو، مفلس کی اولاد تو دیکھو، چھوٹی سی یہ بچی دیکھو، ہاتھ میں گجرے مہندی کیا ہو، رزق کے تو لقمے ہی رکھ دو۔ رزق کے ٹھیکیداروں دیکھو، کتنی بدقسمت بیوی ہے، اس کے سوکھے جسم کو دیکھو، گود میں روتے لال کو دیکھو، ماں کی آنکھ سے ٹپکے آنسو بھوک کے مارے پی جاتا ہے۔ رزق کے ٹھیکیداروں تم نے کاروبار یہی جانا ہے، جینا بھی تم مشکل کر دو، ٹھیکیداری اور بھی پھیلے، رب سے ناتا بھی تو ٹوٹے۔ رب سے مانگنے والوں سن لو، ٹھیکیداری مسجد میں بھی۔ ایک نظم میں سمجھ نہیں پایا، یہ وطن جس کی مٹی کا ایک ایک ذرہ ہر قدم سے اپنے حصے کا عطا وصول کرتا ہے، جہاں زکوٰۃ اور رشوت کے ایک جیسے معنی، جہاں خدا کو بھی دیگوں اور نیازوں سے خریدا جاتا ہے، جہاں میتوں کے ثواب کے لیے قرآن خریدے جاتے ہیں، جہاں جنون اور عقل کی بحث سب سے زیادہ ہے اور مٹھی پر ریت سی عقل ہمیشہ جیتتی ہے، جہاں اپنے پیٹ میں لگی آگ اپنے بچوں کے خون سے بجھائی جاتی ہے، جہاں مدد کو پکارتے زخمی لوگوں کے اعضاء بیچے جاتے، جہاں آج شب کی ہوسکاری میں اذان کا وقفہ ہوتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا، اسی مٹی اور اسی قوم کے بیٹے کس جذبے سے اپنی سرحدوں کے لیے لڑتے ہیں، برفیلی چٹانوں سے لے کر دہکتے صحراؤں تک، گہرے پانیوں سے اندھی فضاؤں تک بے خوف لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ آخر کیوں؟ میتوں کے قرآن اور کفارے کی دیگوں کی طرح شہادت بھی کیوں نہیں خرید لیتے؟ شخصی فیصلوں پر بنے سرحدی تنازعوں پر جنون عقل سے کیوں جیت پاتا ہے؟ دنیاوی راحتوں اور مالی منفعتوں پر اندیکھے دشمن کے خلاف جذبہ کیوں حاوی ہو جاتا ہے؟ یہ جوان بہتر ہیں اور بے خوف و خطر ہیں، مجھ جیسے کئی بزدل آدمیوں کی اپنی مادی آسائشوں سے بھری زندگی گزارنے کا موقع دے رہے ہیں۔ انسانی معاشرے کی کئی جہتوں میں شامل ہے، کہیں کندھے کا سہارا دینا اور کہیں اس کو کاٹ دینا۔ یہ نظم کہنے کے بعد لگتا ہے کہ ثبات ایک جنون کو ہے۔ عقل میں آج کے عوامل بہت ہے، کون جنون اور عقل کو ملا کر راہ دیتا ہے؟ راہبر، وہ بھی تو ایک انسان ہے، اپنی عقل اور اپنے جذبوں کے ساتھ۔ یہ تمام باتیں کہنے کے بعد بھی میں سمجھ نہیں پایا، 80 کی دہائی میں سیاچین پر اور 2000 کی دہائی کے اواخر سوات میں
पढ़े लिखे अफसर क्यों शहीद हुए, मैं समझ नहीं पाया।